بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ واجب الاحترام، آج میں آپ کے لیے ایک نماز حاجت لے کر آیا ہوں۔ یہ نماز حاجت حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، جو بھی آپ اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہوں، دعا کی قبولیت کے لیے یہ نماز بہت ہی مشہور و معروف بھی ہے، اور اکثر علماء کرام اس نماز کو پڑھتے ہیں کیونکہ یہ نماز حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ اس نماز کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، اچھی طرح غور سے سن لیں، آپ نے پوری بات سننی ہے تاکہ آپ کو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور پھر ساری زندگی آپ نے اس نماز کو پڑھتے رہنا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی ہو، یہ نماز پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ فوراً وہ پریشانی، وہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ چند منٹوں کی یہ نماز ہے اور فضیلت بے انتہا ہے۔ اس کو سن لیں کہ یہ نفل نماز، اس کی نیت یہ کرنی ہے 4 رکعت نماز نفل حاجت، واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ آپ نے اس طرح نماز شروع کرنی ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، نفل نماز ہے۔ ہر رکعت میں آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ الحمد شریف تو پڑھنی ہوتی ہے، یعنی پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھ کے، پھر الحمد پڑھ کے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے آیت الکرسی 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخری 3 کل، سورۃ قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آپ نے ایک بار پڑھنی ہے۔ یعنی آیت الکرسی ہر رکعت میں نہیں، آیت الکرسی جو ہے وہ صرف پہلی رکعت میں 3 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ پھر 1 بار سورۃ اخلاص، 1 بار سورۃ فلق، 1 بار سورۃ الناس، یعنی آخری 3 کل ایک بار پڑھنے ہیں۔ اچھا، یہ پہلی رکعت ہوئی۔ دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنا ہے الحمد شریف کے بعد آخری 3 کل ایک بار، اور تیسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، سورۃ الحمد اور آخری 3 کل۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، 1 بار الحمد شریف اور آخری 3 کل ایک بار پڑھنے ہیں۔ یہ آپ نے اس طرح نماز پوری کرنی ہے، اور سلام پھیر کر پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں آپ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جتنی آپ میں طاقت ہمت ہے اتنی دیر تک آپ سجدے میں پڑھ کر، سجدے میں گر کر، عاجزی سے، انکساری سے، خاکساری سے، دل دکھی سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ یہ آپ 2 منٹ پڑھ سکتے ہیں، 3 منٹ پڑھ سکتے ہیں، یہ اس میں اعظم 5 منٹ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی دیر بھی آپ زیادہ پڑھ سکیں تو زیادہ اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ اپنی ایک جو حاجت ہے وہ مانگنی اللہ سے، مثلا آپ کا مقروض ہیں، یا اللہ میرا قرض دور کر دے، یا اگر آپ کو بیماری ہے، پریشانی، یا اللہ پریشانی دور کر دے۔ کوئی بھی آپ کو غم ہے، دکھ ہے، درد ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، اس کی آپ ایک ہی وہ دعا کریں، اور اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ کرنا ہے۔ 7 مرتبہ وہ اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آمین بھی ساتھ ساتھ کہتے جانا ہے، اور درود شریف بھی آپ نے سجدے میں پڑھنی ہے۔ اور یہ دعا، یہ نماز، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 4 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نفل حاجت نماز پڑھی، گویا کہ اس نے شب قدر میں 4 رکعت نماز پڑھی۔ شب قدر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ رمضان شریف میں ہوتی ہے، اور اس کی بڑی شان، بڑی عظمت اور بڑی ہی فضیلت ہے کہ اس کو 80 سال کی مطلب کہ اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، جو ایک رات جو عبادت 1000 مہینوں کا ثواب ملتا ہے اس کو، جو شب قدر میں عبادت کرے، تو وہ اتنی بڑی شان والی شب قدر ہے۔ تو یہ آپ کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھنے آپ نے، پھر اللہ سے آپ نے دعا مانگے۔ اس نماز کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں، ایک بار سمجھنا ہے، دوسری بار سن لیں۔ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی، سبسکرائب بھی ضرور کریں، دوسرے دوستوں سے شیئر کریں، بہت ہی